ایک حدیث میں وہ 10 نشانیاں شامل ہیں جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر ہم آج عرب دنیا کو دیکھیں جس کے بارے میں حدیث بیان کی گئی ہے، جدہ ٹاور کو دیکھیں، 1 کلومیٹر ہائی ٹاور بنا رہے ہیں جدہ میں، جس کی 82 سٹوریز ابھی تک بن چکی، 157 سٹوریز ابھی اس کی ٹوٹل بننی، 2028 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا۔ یہ بڑی کلیئر اگزامپل ہے۔ یہ بکریاں چرانے والے عرب بدو تھے جو دنیا کی اونچی ترین عمارتیں بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کا مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین یکدم نہیں اٹھے گا، علماء کو اٹھایا جائے گا، علماء ایک ایک کر کے چلتے جائیں گے اور علم اس طرح سے غائب ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی چھوٹی علامات، علامات صغریٰ، اور بڑی علامات، علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کے اندر 2 مختلف گروپس ہیں، ایک وہ جو اب تک ہو چکی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے لے کر آج تک، اور ایک جو آئندہ ہونے والی ہیں، اے اینڈ بی پارٹ۔ اور علامات کبریٰ جو ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب کا ٹائم کا وقت ہوگا، جو اوپر تلے آئیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد فوراً سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے علامت صغریٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت کی گھڑی ایسے قریب دونوں ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا جیسے 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی قریب کر کے بتایا، یعنی میرا آنا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا یہ قیامت کی دوسری سب سے بڑی قریبی نشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم دین کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین یکدم نہیں اٹھے گا، علماء کو اٹھایا جائے گا، علماء ایک ایک کر کے چلتے جائیں گے اور علم اس طرح سے غائب ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہالت کا پھیل جانا قیامت کی علامتوں میں شامل ہے، جس کا علم ختم ہونا، ساتھ ہی جہالت کا پھیل جانا قیامت کی علامات میں شامل ہے۔ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سود کا عام ہو جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے، جو کہ اس وقت سے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، جو اس کو نہیں کھائے گا اس کے اوپر اس کا غبار کا اثر کم از کم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جب کہ اس امت کی گرد کے اندر یہ ربا، سود شامل ہو جائے گا، اتنا کامن ہو جائے گا۔ سود کا کامن ہونا، بینکنگ سسٹم کا کامن ہونا، یہ کیا علامات صغریٰ میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ زنا اور فحاشی کا پھیل جانا، کامن ہو جانا میڈیا کے اوپر ہر جگہ، یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو جو گویا انہوں نے خود کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے جب زنا اور فحاشی عام ہو جاتی ہے۔ شراب کا عام ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، دس از بیئر، دس از ناٹ الکوہل، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ موسیقی کا عام ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو، ریشم کو پہننا مرد کے لیے، شراب پینا اور موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگیں گے، اور یعنی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ 4 چیزیں، زنا، ریشم، مردوں کا پہننا، شراب اور موسیقیوں کو حلال سمجھنا اور استعمال کرنے شروع کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا زمانہ نہیں ہے کہ قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہ ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ نااہل لوگوں کو حکومتیں حوالے ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سپرد کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، اور یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والے لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، برج الخلیفہ۔ اگر ہم آج عرب دنیا کو دیکھیں جس کے بارے میں حدیث بیان کی گئی ہے، جدہ ٹاور کو دیکھیں، 1 کلومیٹر ہائی ٹاور بنا رہے ہیں جدہ میں، جس کی 82 سٹوریز ابھی تک بن چکی، 157 سٹوریز ابھی اس کی ٹوٹل بننی، 2028 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا۔ برج خلیفہ سے سارے واقف ہیں، 828 میٹر، تقریباً 1 کلومیٹر زمین سے اوپر یہ کھڑا ہے۔ یہ بڑی کلیئر اگزامپل ہے۔ یہ بکریاں چرانے والے عرب بدو تھے جو دنیا کی اونچی ترین عمارتیں بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کا مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ علامات کبریٰ، وہ علامات جو کہ قیامت کے بالکل قریب آئیں گے، اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہت طویل حدیث ہے، میں اس کا کرکس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک ہی حدیث کے اندر سارے کے سارے اکٹھے بیان ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ ایک دھوئیں کا اٹھنا، ایک دجال کا خروج،
اور زمین سے نکلنے والا ایک جانور جو کہ باتیں کرے گا، دابۃ الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول آسمان سے زمین پر، اور یاجوج ماجوج کا نکل آنا، اور تین مختلف، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرہ عرب کے اندر تین مختلف مقامات پر زمین کے اندر زمین کے ٹکڑے کا دھنس جانا، ان لوگوں کا زمین کے اندر دھنس جانا، اور آخر میں یمن سے نکلنے والی ایک ایسی آگ جو لوگوں کو گھانک کر روز محشر کے میدان میں لے کے چلی جائے گی۔ اس ایک حدیث میں وہ 10 نشانیاں شامل ہیں جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ان نشانیوں جن کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ان کو دیکھنے، ان کو پرکھنے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔